جی ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس وقت آج بات کریں گے ضدی بچوں پہ. کیوں بچے ضدی ہوتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سب پہ بات کریں گے آج جناب سراج حسین کے ساتھ. آئیے پروگرام میں ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے پروگرام میں. شکریہ شکریہ. تو ہم ضدی بچوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ہم تقریباً ہر گھر میں دیکھتے ہیں کہ بچے تقریباً ہر کسی کی الگ الگ مینٹیلٹی ہوتی ہے، لیکن شرارتی بچے یا ضدی بچے تقریباً ہر گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کیا وجوہات ہے کیوں بچے ضدی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شرارتی اور ضدی یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل. ہاں، شرارت کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اگر بچے شرارت نہیں کریں گے تو کیا بڑے شرارت کریں گے؟ بالکل. ایسا نہیں ہو سکتا تو ہے. اسی لیے میں چاہ رہی شرارت، تھی کہ آپ پہلے یہ جی ڈفرینشیٹ بھی کریں، ہمیں جی بتائیں جی کہ ضدی بچے دیکھیے، کون سے بچے ہوتے شرارت ایک بچے کی فطرت میں شامل ہے. ایکٹیویٹی، ہیں. اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے شرارت کر رہے ہیں. نہیں، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ گمسم نہیں ہے، ایکٹیو ہے. وہ ایکٹیو ہے، وہ شیئرنگ کرتا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہے. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر ہمارا یا آپ کا بچہ بالکل نہ بولے اور ہاتھ باندھ کے یوں بیٹھا رہے، تو ہمارے پہ کیا گزرے گی، اور ہمارا کیا حال ہوگا کہ سارے دنیا کے بچے کھیل رہے ہیں اور ہمارا بچہ نہیں کھیل رہا ہے، اس کے اندر کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ کچھ کر نہیں پا رہا ہے. تو شرارت ایک الگ بچوں چیز ہے کی ہاں یہ الگ چیز ہے، وہ فطرت میں ہوتی ہے. تو ہمارا جو اور ٹاپک وہ ہے، ایک پازیٹیو چیز بھی ہے. ہاں پازیٹیو چیز میں بالکل. شرارت، دیکھیے پھر وہ دوسری چیز میں آ جائے گا. اس کو یعنی شرارت پازیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہیں ہم، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا، باہر جا کر کے کسی کے گھر کو توڑ تو دینا، ضدی چیزوں بچہ کو توڑ کسے دینا. کہیں گے آپ؟ ہاں، ضدی بچہ، اب آپ یہ دیکھیے، بچوں کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں. میں آپ کو پہلے ڈیفائن کروں کہ ضد کہتے کسے ہیں. بچے نے ہم سے ایک چیز ڈیمانڈ کی، ایک چیز مانگی. فرض کریں آئس کریم چاہیے ہم کو، بچے نے کہا، تو یہ اس کی خواہش ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ سے. اب ہم کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی آپ کا گلا خراب ہے، یا ابھی ٹھنڈا موسم ہے، کچھ بھی ہے، ابھی آپ تھوڑے دن رک جائیں، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تب ہم آپ کو دلا دیں گے. تو ہم گویا اس سے صبر کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، صبر کرو. ایک طرف ہے خواہش، اور اسی کے اندر ایک چیز ہے صبر. اگر یہ صبر وہ نہ کر سکے، ہم اس کے اس جذبے پہ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ صبر بھی کرنا سیکھیے، چیز مل جائے گی آپ کو، ابھی نہیں کچھ دیر کے بعد مل جائے گی. اگر یہ صبر کا دامن وہ چھوڑ دے تو اسی خواہش کو ہم ضد کہہ دیتے ہیں. اچھا. یہ چیز کنورٹ ہو جائے گی ضد میں، ضد کہ میں. نہیں ہم کو ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے، یہی چیز چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. تو یہ پھر ضد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ پھر نقصان دہ ہوتی ہے. اور پھر بچہ جو ہے وہ جب ایک چیز میں ضد کرتا ہے اور اس کی ضد پوری ہو جاتی ہے، تو پھر دوسری چیز میں، پھر تیسری چیز میں، پھر چوتھی چیز میں، اس طریقے سے جی یہ ضد کا سلسلہ چلتا ہے. جی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ضد کی وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ خواہش پورا نہ ہونا. ابھی یعنی ہم نے صرف بچے، ضد کو ڈیفائن کیا ہے. بالکل. جی تو ہاں، ایک، وجہیں کیا بنتی ہیں ضد کی؟ اب یہ بالکل آپ کا اگر دوسرا جی. سوال ہے کہ کس وجہ سے ضد پیدا ہوتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہمارے پاس ٹائم کی بہرحال کمی ہے، اس کم ٹائم میں جتنا ہم کہہ سکیں. دیکھیں، میں آپ سے اور تمام اپنے ناظرین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے میرا، کہ ہم بچے کی ضد پہ سوال اٹھا رہے ہیں. ہم ایک مرتبہ اپنے کو دیکھیں کہ ہم کتنے ضدی ہیں یا ضدی نہیں ہیں. بالکل. بچے کی کوئی غلطی نہیں، بچہ تو معصوم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہوتی ہی نہیں نگیٹیو. یہ ہم ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اس چیز کو پیدا کر دیتے ہیں. ماں باپ آپس میں اتنی ضد کر رہے ہوتے ہیں، والدین، وہ دیکھتا رہتا ہے. زیادہ تر گھروں کا حال ہے، اور
بہت سارے کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ بچے کو لے کر کے آئے ہیں کہ اس کا علاج کیجئے اور یہ بہت ضدی ہے، اور ایک طرف ماں بیٹھی ہیں، ایک طرف باپ بیٹھے ہیں، اور دونوں میں اسی وقت تکرار شروع ہو گئی، اچھا دونوں میں اسی وقت ضد کا ہم نے مشاہدہ کیا کہ دونوں ضد کر رہے ہیں، دونوں اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں. بالکل. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم خود مریض ہیں اس ضد کے، اور پھر ہم دوسرے کی ضد کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل. کیسے پاسبل ہے؟ تو ایک بات یہ کہ ہم کو خود اپنی ضد پہ کنٹرول کرنا ہوگا، خود اپنے کو ٹھیک کرنا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ جو ضد کی وجہ بنتی ہے، کئی بچے ہیں مثلا گھر کے اندر، تو ہم جب تک پہلا بچہ ہوتا ہے تو اس کو بہت چاہتے ہیں، لاڈ پیار. جب کہ ہم اس پہ آئیں گے، یہ لاڈ پیار بھی خود ایک وجہ بنتا ہے. بے جا لاڈ پیار کرنا یہ خود ضد کو جنم دیتا ہے. خود اس سے ضد، جیسے ہی دوسرا بچہ آیا یا تیسرا بچہ آیا تو پھر وہ پیار، وہ محبت تقسیم ہو جاتی ہے 2 اور 3 کے درمیان. تو وہ پہلے بچے کو بہت گراں گزرتا ہے. اب وہ جب گراں گزرتا ہے تو وہ اپنے کو یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے مجھے پہلے چاہا جا رہا تھا اب کیوں نہیں چاہا جا رہا ہے. وہ کیوں وہ ڈیوائڈ ہو کچھ رہا. کہہ نہیں پاتا ہے. سمجھیے میری بات کو سمجھیے، وہ اس بات کو بیچارہ کہہ نہیں پاتا ہے، اتنا اس کے پاس سینس نہیں ہے یا اس پہ الفاظ نہیں ہے، اپنی بات کو وہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہے. لیکن اس کا اظہار وہ کیسے کرتا ہے؟ جب آپ ضد اس سے. ضد سے کرتا ہے. جب ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لیجئے، نہیں کھاؤں گا. بیٹا یہاں بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھوں گا. بیٹا یہ کام کر لیجئے، نہیں کروں گا. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ غصہ نہ ہوئیے، آپ یہ دیکھیے کہ وجہ ڈھونڈیے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. جی. تو آپ نے ابھی یہ ایک طریقہ بتایا کہ بچے اپنے غصے کو اس طرح سے اظہار کرتے ہیں. کوئی اور طریقہ ہے کہ اپنے ضد کو یا اپنے غصے کو اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں؟ آپ نے ابھی ہمیں کچھ ایگزامپلز دیکھیے دی. بہت سارے اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے ان کے پاس بہت سارے طریقے ہیں. ہاتھ پیر چلائیں گے، وہ چیزوں کو توڑیں گے، تکیہ اٹھا کے ادھر پھینکیں گے، بالکل. بیڈ شیٹ کو خراب کریں گے، چیزوں کو ادھر ادھر گرائیں گے، پھولوں کو خراب کریں گے، برتنوں کو پھینکیں گے. یہ سارے جو اظہار ہو رہے ہیں یہ غصے کی، جو اندر ان کے اندر غصہ ہے، ایک اندر جو ان کے ایک چیز پنپ رہی ہے، اس کو ظاہر کرنے کے یہ سارے طریقے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں غصے پہ غصہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اس کی یہ بہت وجہ ڈھونڈنی اہم ہے. چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارا ری ایکشن کیا ہو. بالکل. ہم کیسے ری ایکٹ کریں؟ بالکل. جب بچہ غصہ کرتا ہے تو یا کسی چیز کی ضد کرتا ہے تو ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں. بالکل. ہم اپنا آپا کھو دیتے ہیں اور ہمیں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہ جاتا. بالکل. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ دکان پر پہنچے یا کسی شاپنگ مال میں گئے، بچہ ضد کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. ہم نے دیکھا، اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، تو ماں باپ شروع میں منع کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ زیادہ ضد کرتا ہے تو اس کو مارنے لگتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں. میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ضد کب شروع ہوتی ہے؟ جب صبر ختم ہو جاتا ہے. بالکل. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. بچے کے اندر صبر ختم ہو گیا. یہ بتائیے، ٹھیک ہے بچے کے اندر صبر نہیں ہے، وہ ضد کر رہا ہے، آپ کا صبر کہاں گیا؟ بالکل. آپ نے کیوں ہاتھ اٹھا دیا؟ آپ نے کیوں ڈانٹ دیا؟ آپ یہ یقین کریں، بچے کے اندر جو عزت نفس ہوتی ہے نا، وہ ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. بالکل. بالکل. کہیں زیادہ ہوتی ہے. اب اس کو کنٹرول کرنے کے کئی سارے طریقے ہوں گے، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کہیں نہیں جائیے گا. دیکھتے رہیے پروگرام نسیم زندگی.
جی ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام نسیم زندگی. ہم بات کر رہے ہیں ضدی بچوں پہ. بچے ضدی کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے پروگرام میں ڈفرینشیٹ کیا کہ شرارتی بچے الگ ہوتے ہیں اور ضدی بچے الگ ہوتے ہیں. بچے ضدی کیوں بن جاتے ہیں، ان کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ ہمارے ایکسپرٹ نے بات کی ہے. اور اب ہم آپ سے کنٹرول کے طریقے پوچھیں گے. تو آپ نے ہمیں بتایا کہ وجوہات آپ نے ڈیفائن کی، ضد کو آپ نے ڈیفائن کیا، اور یہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اڈلٹس بڑوں کے بارے میں بھی بتا رہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں ضدی ہے، اور ان کی ضد کی وجہ سے بچوں میں ضد ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اگر بچوں میں صبر ختم ہوتا ہے تو یقیناً بڑوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم میں وہ صبر برقرار ہے یا ہمارا صبر بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب کنٹرول کس طرح سے کیا جائے اسے؟ اب دیکھیں، بڑی محنت ہوتی ہے بچے کو ضدی بنانے میں. میں آپ کو بتا دوں، اتنی آسانی سے بچے ضدی نہیں بنتے ہیں. یہ سب ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کو ضدی بنانے کے لیے. ضدی بنانے کے لیے ضدی محنت بنانے کے لیے ہم لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ محنت بھی کر رہے ہیں. اچھا. ہم لوگوں کو لاشعوری طور پہ ہم لوگ ورک کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر. اور جب جو ہے وہ چڑیا چگ گئی کھیت، اور جب ٹائم اوور ہو گیا تو اب دھیان آتا ہے، ارے یہ کیسے، کیا ہو گیا؟ ہاں یہ اتنا ضدی کیوں ہے؟ اب فلاں پیر کے پاس اور فلاں ایکسپرٹ کے پاس، یہ سب چیزیں. تو میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں، بہت ہی زیادہ مؤثر ہیں یہ باتیں، بہت اثر انداز ہیں. کیسے بچے کی ضد کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے. جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو دور کرنا پڑے گا. ایک، سب بالکل. سے پہلے اپنے کو دیکھیں، اپنی ضد کم کرنے کی کوشش کریں. بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کھاؤ، وہ کہہ رہے ہیں نہیں کھاؤں گا. کھائیے. 10 مرتبہ تکرار ہو رہی ہے. ہم بچے کو ضدی کہہ رہے ہیں، لیکن آپ غور کریں اس میں ضدی کون ہے، ہم ہیں یا بچہ ہے؟ بالکل. اگر کہیں پہ بچہ بھی ہے ضدی تو ہم بھی ضدی ہیں اس وقت کہ نہیں تمہیں کھانا ہے. کہیں پر تو ڈھیل دیجئے، کہیں پر تو اپنے مزاج میں لچک پیدا کیجئے. نہیں کھا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کھانے کو کھاتے کھاتے بور ہو گیا ہو سکتا ہے وہ باہر کسی سے لڑ کے آیا ہو سکتا ہے کوئی دوسری بات اس کے دماغ میں چل رہی ہو. نہ کھانے کا ریزن پوچھیے. آپ ریزن پوچھیں یا ڈھونڈیں اگر وہ نہیں بتا رہا ہے. یا مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ والا کھانا، مثلا سبزی نہیں کھانی ہے اس کو والی، تو یعنی بجائے یہ کہ آپ یہ ریزنز ڈھونڈیں یا اس سے پوچھیں، آپ شروع کرتے ہیں نہیں، آپ اپنی ضد شروع ہاں کرتے ہیں. کھانا ہے بیٹا تم کو، چاہے جو ہو جائے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو. ماں آج کل زیادہ کرتی کہ نہیں تمہیں کھانا ہے، میں نے اتنی محنت سے کچن میں جا کے بنایا ہے، اتنی محنت کی ہے، یہ وہ نہیں. آپ تھوڑا سا میں یہاں پہ عرض کروں گا اپنے ناظرین سے کہ یہ بھی دیکھیں کہ کھانے کے کچھ اسٹائل کو چینج کریں. اسٹائل کو چینج کریں. ایک ہی روٹین اور ایک ہی طریقے سے جب انسان کو کھانا ملنے لگتا ہے بچے بور ہوتے ہیں. وہ بور ہوتے ہیں. کھانے کی جگہ چینج کریں. جگہ، جس جگہ پہ آپ کھا رہے ہیں اس جگہ کو اگر آپ چینج کریں گے، مثلا گھر سے جا کر کے آپ ایک دن پارک میں جا کے کھائیں، ان کی سائیکالوجی پہ جی ایک ہاں. اچھا امپیکٹ یا ہے. ایک روم میں آپ کھا رہے تھے، تھوڑا سا اس روم کی سیٹنگ چینج کریں، کچھ برتنوں کو چینج کریں، کچھ فرض کریں کچھ مہمانوں کو بلائیں، بالکل. کچھ ایٹماسفیئر چینج ہو. یہ جو ہم چینجنگ لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہی کھانا جو بچہ ابھی تک نہیں کھا رہا تھا اسی کھانے کو شوق سے کھائے گا، اسی کھانے کو شوق سے کھائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تھوڑی سی اس میں انوائرمنٹ تھوڑا چینج کر دیا ہے. تو اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. بالکل. تو کس عمر میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ غصہ کرتے ہیں یا زیادہ ضدی ہونا شروع کرتے ہیں؟ دیکھیے عام طور سے بچے جو ہیں وہ ویسے تو ضدی کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں، لیکن 3 4 5 سال کی ایج میں ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ ڈیولپ کرتی ہیں سب اور سے زیادہ پیک پہ ہاں ہوتی ہے. زیادہ یہ ضدی ہو جاتے ہیں. جی. ایک چیز ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ایک چیز ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. جو آپ نے پوچھا کہ کیسے ہم ضد کو کنٹرول کریں، اس میں 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں. بالکل. ایک تو ہم نے کہا کہ یہ غور کریں، انوائرمنٹ تھوڑا چینج کریں اگر وہ کھانے کے سلسلے میں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم بچوں کی تعریف کب کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس بچے کی تعریف کرنا بھی اس کا کوئی حق ہے. اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں. بالکل. ہاں غلطی ہو جائے تو ڈانٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور اس کو مارنا، اس کو انسلٹ کرنا
اپنا حق سمجھتے ہیں اور اچھا کوئی کام کر دے اگر وہ، تب نہیں ہمارا کوئی حق بنتا ہے۔ میں تمام اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دن بھر میں صبح سے لے کے رات تک سونے کے وقت تک وہ کتنی مرتبہ بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور کتنی مرتبہ اس کو ڈانٹتے ہیں؟ اس بالکل۔ کو تجزیہ کریں، سوچیں اور غور کریں۔ یہاں پہ ہمیں اوور آل جو ڈسکشن سے ایک نتیجہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کا رد عمل اس میں صحیح نہیں ہے۔ تو میں آپ سے آخری سوال یہی پوچھنا چاہوں گی، ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، والدین کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ والدین کا رد عمل بچوں کی ضد کے مقابلے میں بے حد پیارا ہونا چاہیے، پیار اور محبت سے بھرا ہوا۔ اگر آپ نے پیار اور محبت ان کو دیا تو یقین جانیں ان کی ضد ختم ہو جائے گی۔ ان کو آپ گلے سے لگائیے۔ اگر آپ ان کو کوئی کھلونا نہیں دلانا چاہتے، آئس کریم نہیں دلانا چاہتے، وہ ضد کریں تو ماریے نہیں، ان کو کلیجے سے لگائیے۔ کبھی آپ کو معلوم ہے ہم کبھی آئی کانٹیکٹ تک نہیں کرتے ہیں ان سے، ہم کبھی ان کے گالوں پر کس نہیں کرتے ہیں، پیشانی پہ کس نہیں کرتے ہیں۔ وہ کب محبت کا احساس کریں گے؟ جب ان کو محبت کے احساس کی کمی ہوتی ہے تو پھر بھی وہ بچے ضدی ہو جاتے ہیں۔ تو ضد کنٹرول کرنے کے لیے یاد رکھیں، محبت اور پیار کا بے حد اظہار کریں، ان کو کلیجے سے لگائیں، دل سے لگائیں، بوسہ دیں، کس کریں ان کی پیشانی پر۔ اور یقین کریں آپ کہ بچے جب پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جب ان کو پیار ملنے لگتا ہے تو وہ اپنی ساری انانیت، ساری ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا علاج محبت ہے، آپ جی اپنی ہاں، محبت کا جی ہاں، اظہار بالکل۔ کریں۔ اپنے جتنا ہو سکے اپنے بچے سے، باہر جاتے ہیں تو ان کو محبت ملتی ہے، گھر آتے ہیں تو ڈانٹ ملتی ہے، بتائیے کہاں جائیں گے بچے؟ بالکل باہر جائیں گے یا گھر میں آئیں گے؟ وہی چیز اگر گھر میں ملنے لگے تو ان کے یہاں ماں باپ کے تئیں ضد اور ہٹ دھرمی نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ان کے تئیں پھر اطاعت، فرما برداری اور پیار کے مقابلے میں، پیار محبت کے مقابلے میں محبت ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بالکل بالکل ایک نیچرل اور فطری قانون ہے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سب سے پہلے تو ہمارے تمام جو ہمارے رد عمل ہے ان کو دیکھنا چاہیے۔ ہم بچے کو ضدی کہہ رہے ہیں لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود اس میں بہت بے زیادہ شک، ضدی ہیں اپنے، اور آپ نے کہا کہ بہت زیادہ لاڈ پیار کرنا بھی، اس سے زیادہ ایکسپریس کرنا جی بھی، ہاں، وہ بالکل بھی بالکل، ضد کا بہت باعث ہے۔ زیادہ یہ اگر علاج اس کا جی ہاں، محبت ہے لیکن بہت ہی زیادہ اس سے یعنی ضدی بنانا نہیں ہے، اس کا بھی خیال۔ یہ ہوتا ہے جب بہت زیادہ لاڈ پیار، جی ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ بالکل تو لاڈ پیار اور محبت میں بھی ایکسیس آف اگر اگر ہم نے اعتدال اور درمیانہ روی کو چھوڑ دیا تو یہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو اعتدال کا دامن بالکل نہ چھوڑیں، بالکل اور جو رولز ہیں، جو ریڈ لائنز ہیں ان کو فالو کریں اور بچوں کو یہ سمجھائیں بہت کہ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی خوبصورت ٹپس کے لیے جو بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ دینے کے لیے۔ ابھی وقت ہو چلا ہے آپ کے تصاویر اور ویڈیوز کو پروگرام میں شامل کریں۔ آپ جائیے سحر فاطمہ کے پاس اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔